العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها یقول استکثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راکبا من تعالی. رواه مسلم. جوتا پہننے سے متعلق ہدایات حدیث کی روشنی میں مسلم شریف کی حدیث ہے. جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں. ایک دفعہ جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ایک سفر پر روانہ ہو رہے تھے، میں نے آپ کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ لوگوں جوتیاں زیادہ لے لو، کیونکہ آدمی جب تک پاؤں میں جوتا پہنے رہتا ہے تو وہ سوار کی طرح رہتا ہے. یہ واقعہ اور تجربہ ہے کہ جو آدمی جوتا پہن کے چلتا ہے وہ بنسبت اس شخص کے جو بغیر جوتا پہنے چلے تیز بھی چلتا ہے اور کم تھکتا ہے، اس کا پاؤں محفوظ رہتا ہے. یہی مطلب ہے اس کا کہ وہ سوار کی طرح. جوتا پہننے والا کس کی طرح؟ جیسے آدمی سوار ہو تو اس کو آسانی رہتی ہے، چلنے میں تیزی ہوتی ہے. اسی طرح ننگا چلنے کی بجائے جوتا پہن کر چلنے میں پاؤں کی حفاظت ہے، چلنے میں آسانی ہے. جتنا جوتا آرام دہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنے ہی یہ فائدے حاصل ہوں گے. ترغیب دی اس کی. ہمارے اس زمانے میں تو فوجیوں کے لیے ان کا خاص جوتا ان کی وردی کا جز ہے، اس لیے فوجیوں کے جوتے مضبوط ہوتے ہیں تاکہ ان کو بھاگنے دوڑنے میں اس والوں کو آسانی ہو. دیکھو کیسی کیسی باتیں ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی بات کی بھی رہنمائی کی گئی، چھوٹی چھوٹی بات کی بھی رہنمائی. البتہ مردوں کے لیے عورتوں کا جوتا پہننا یا ایک جوتا پہننا اور ایک پاؤں ننگا کر کے چلنا، یہ دونوں باتیں منع. عورتوں کے لیے مردوں کا جوتا پہننا منع ہے. یہ مشابہت چونکہ مردوں اور عورتوں کی آپس میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فطری فرق رکھے ہیں وہ نمایاں رہیں. اللہ تعالیٰ دین کو سب میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے التاف کرنے والے مولوی عمران صوبیدار اعظم مولانا صاحب کے حسین کے بیٹے صوبیدار صاحب ہمارے یہاں کلاس میں ہوتے تھے، ان کی بیٹی کا ظاہرہ سے انتقال کر گئی. 8 بجے جنازہ وہاں والے قبرستان